الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ گناہوں کی سزائیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم مختلف گناہوں کے حوالے سے عذابات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات اور گناہوں کے حوالے سے عبرتناک مختلف حکایات سنتے ہیں تاکہ ہم بھی گناہوں سے بچیں اور رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاریں۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کو اس سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس گناہ کے بارے میں ہم سنیں گے آپ کو حیرت بھی ہوگی اور اس کی ہیبت ناکیوں اور ہول ناکیوں عذاب کے بارے میں سن کر ہمیں دل میں خوف خدا بھی انشاءاللہ محسوس ہوگا۔ ایک واقعہ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ مدین شہر کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے، یعنی بہت خوشحال تھے، اپنے اہل و عیال میں عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ انہیں کسی قسم کا خوف یا کسی چیز کی کمی کا اندیشہ نہ تھا، بلکہ اپنی مستی میں بد مست تھے، دنیا کی رنگینیوں میں خوب عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارے جا رہے تھے۔ نعمتوں کی فراوانی تھی، مال و دولت کی بہت زیادہ کثرت تھی اور بہت کچھ ان کے پاس تھا، مگر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ وہ اس طرح، ایک روایت میں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس قوم یعنی شہر مدین کے رہنے والوں پر جہنم کا دروازہ کھول دیا اور دوزخ کی شدید گرمی ان پر بھیجی۔ وہ اس گرمی اور تپش سے بچنے کے لیے شہر سے نکل کر جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرد، ٹھنڈا، خوشگوار بادل ان پر بھیجا۔ وہ تمام مرد و عورت یعنی ساری ہی قوم اپنے بچوں سمیت اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے کہ شاید اس سے پانی برسے گا اور ہمیں کچھ ٹھنڈک، کچھ چین، کچھ سکون، کچھ اطمینان حاصل ہوگا۔ وہ اطمینان لینے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ جیسا کہ عموماً ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو بندہ گرمی سے بچنے کی کوئی نہ کوئی تدبیر کرتا ہے، تو وہی انہوں نے کیا۔ جب وہ بادل کے نیچے جمع ہوئے اور ساری کی ساری قوم آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو آگ برسانے کا حکم دیا، چنانچہ بادل سے آگ برسنے لگی اور اتنی آگ برسی کہ وہ پوری کی پوری قوم اس بادل سے برسنے والی آگ سے جل کر خاکستر ہو گئی، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آگ کی صورت میں آیا۔ آخر اس قوم کا گناہ کیا تھا؟ وہ ایسا کون سا کام کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے انہیں یہ عبرتناک سزا دی گئی کہ ان پر آسمان سے آگ برسائی گئی؟ سنیے، اہل مدین کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، کیونکہ اہل مدین معبودان باطل کی عبادت کرتے اور ساتھ ہی ان کا جو گناہ تھا وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، یعنی ان کا عقیدہ بھی خراب تھا اور اعمال بھی خراب تھے۔ ناپ تول میں کمی کا گناہ وہ کرتے
اللہ کے نبی حضرت شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو سمجھایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا اور انہیں کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ چنانچہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 85 میں اللہ رب العباد عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، تو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں انتظام کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لاؤ۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا، چونکہ اہل مدین ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور یہ ایک عظیم گناہ ہے، حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اس گناہ سے منع فرمایا، باز رہنے کی تلقین فرمائی، نیکی کی دعوت دی، انہیں اس گناہ سے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانے، پھر بھی وہ گناہ کرتے رہے، یعنی ناپ تول کی کمی سے باز نہ آئے تو ان پر عذاب نازل ہوا، اور عذاب بھی کیسا کہ ان پر آسمان سے آگ برسائی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیں، ناپنے تولنے میں کمی کرنا یعنی ڈنڈی مار کر سودا چلانا، کاروبار میں دھوکہ دینا اور مسلمانوں کو غلط مال اچھا بتا کر دے دینا، یہ بہت سارے گناہ ہیں اور آخرت میں ان کا بہت ہی عبرتناک عذاب ہے، اور بسا اوقات دنیا میں بھی ان گناہوں کی سزائیں دکھا دی جاتی ہیں۔ جی ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے دنیا میں ان گناہوں کی سزائیں کیسے؟ آئیے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جس سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کیسے گناہ کی سزا بطور عبرت دنیا میں دکھائی جاتی ہے۔ چنانچہ بیہقی شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور، ہم حج کے لیے آئے ہیں اور راستے میں ہمارا ایک ساتھی مر گیا ہے، ہم نے اس کے لیے قبر کھودی تو قبر میں ایک خوفناک کالا سانپ بیٹھا نظر آیا، پھر پریشان ہو کر قبر کھودی تو وہاں بھی وہی منظر نظر آیا، پھر پریشان ہو کر تیسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی منظر نظر آیا۔ ہم حیران و پریشان ہیں کہ کیا کریں، اور آپ کے پاس آئے ہیں کہ مسئلہ معلوم کریں کہ ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، تم اس شخص کو سانپ کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دو۔ دوبارہ سنیے، تم اس شخص کو سانپ کے ساتھ ہی قبر میں دفن کر دو، خدا کی قسم اگر تم ساری زمین بھی اس کے لیے کھود ڈالو گے تب بھی یہ سانپ تمہیں ضرور نظر آئے گا۔ وہ لوگ کہتے ہم نے اسے سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا، اور پھر واپسی جب اپنے گھر کی طرف لوٹے تو اس شخص کے گھر والوں کے پاس جا کر اس کے عمل کے بارے میں دریافت کیا کہ آخر وہ ایسا کون سا عمل کرتا تھا کہ جس کی سزا بطور عبرت دنیا میں بھی دکھائی گئی، تو بتایا گیا کہ وہ شخص آٹا بیچنے والا تھا اور آٹے میں لکڑی کا برادہ ملا کر بیچا کرتا تھا تاکہ اس کا مال جو بطور آٹا ہے وہ کم جائے، اس میں کوئی اور چیز مل جائے اور اس کو رقم زیادہ مل جائے۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا۔ الامان الامان، اگر کبھی آپ کے سامنے چھوٹا سا سانپ آ کر رک جائے تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ معاذ اللہ، قبر میں سانپ کے ساتھ دفن ہونا کس قدر ڈرا دینے والا معاملہ ہے، مگر کاروبار میں ڈنڈی مارنے والا، ناپ تول میں کمی کرنے والا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے والا کیا اس سے عبرت حاصل نہیں کرتا؟ کیا ڈر نہیں لگتا کہ اگر میں ناپ تول میں کمی کروں گا دنیا کی بظاہر تھوڑی سی زیادہ دولت مجھے مل تو جائے گی، مرنے کے بعد کیا جواب دوں گا؟ اگر مرنے کے بعد قبر میں سانپ و بچھو اس عذاب کے طور پر مسلط کر دیے گئے تو وہاں میرے بچاؤ کی کیا صورت ہوگی؟ یقیناً ڈرنے والا مقام ہے۔ آئیے اور سنیں، تذکرۃ الاولیاء میں شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار
ایک روز ایک مریض کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو قریب المرگ تھا، یعنی بہت زیادہ بیمار تھا، امید یہ تھی کہ وہ صحت یاب نہ ہو پائے گا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، مگر بڑی کوششوں کے باوجود وہ کلمہ پڑھنے کے بجائے یہ کہتا 10-11 10-11 10-11 10-11۔ سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ پھر اسے کلمے کی تلقین کرتے رہے، مگر اس کی زبان سے یہی نکلتا 10-11 10-11۔ جب اس سے اس بات کی وجہ پوچھی گئی کہ کیا بات ہے کہ تمہیں کلمے کی تلقین کی جاتی ہے اور تمہاری زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں 10-11، آخر کیا وجہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا میرے سامنے آگ کا ایک پہاڑ ہے، جب میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ آگ میری طرف لپکتی ہے اور مجھے کھا جانے کے لیے آگے بڑھتی ہے، تو میری زبان سے بجائے کلمے کے 10-11 10-11 ہی نکلتا ہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تو دنیا میں کیا کام کرتا تھا؟ تو اس نے کہا میں ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ الامان میٹھے اسلامی بھائیوں، ناپ تول میں کمی کرنا کہیں بوقت نزا ایمان کے ضائع ہو جانے کا سبب نہ بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے عذاب قبر کا باعث بن جائے۔ دیکھا آپ نے کم تولنے، کم ناپنے لوگوں کو دھوکہ دینے کا کیسا بھیانک انجام ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے۔ مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس ہے ان لوگوں پر کہ جو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مال حرام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، دھوکہ دے کر مال کماتے ہیں، لوگوں کو کم تول کر مال دیتے ہیں اور پیسے پورے لے لیتے ہیں، پھر اسی رقم سے خیرات بھی کرتے ہیں، اس رقم سے ثواب ملنے کی امید بھی رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا مال تو وبال ہے، وبال، یعنی حرام کمائے اور اس حرام سے معاذ اللہ ثواب کی امید رکھے۔ یہ کتنی بڑی جرأت ہے۔ پھر ہر دوسرا شخص رزق کی کمی کی وجہ سے، تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، بے روزگاری کا شاکی ہے، کمانے کے باوجود پورا نہ ہونے کی شکایت کر رہا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ یہ ہمارے گناہوں کا سبب تو نہیں؟ آئیے ایک روایت سنیے، مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5370 ہے۔ محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں بھی لوٹ مار یعنی چوری کی کثرت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر دشمن کا رعب ڈال دیتا ہے۔ جس قوم میں بھی بدکاری عام ہوتی ہے، ان میں اموات کی کثرت کر دی جاتی ہے۔ جس قوم میں بھی ناحق فیصلہ کیا جاتا ہے، ان میں لڑائی جھگڑے کو عام کر دیا جاتا ہے، اور جس قوم میں بھی وعدہ توڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، اور جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کو کم کر دیا۔ دوبارہ سنیں، جس قوم نے ناپ تول میں کمی کی، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کو کم کر دیا۔ کہیں یہ رزق کی تنگی کی شکایتیں، کہیں بہت زیادہ کمانے کے باوجود پورا نہ ہونے کی شکایتیں ہمارے معاشرے میں ناپ تول میں کمی کی زیادتی کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ یہ گناہ عام ہو گیا ہو، مگر ہم کسی شخص کو اس وجہ سے ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو ڈرنا چاہیے، ہم سب کو اس بارے میں غور کرنا چاہیے، بجائے شکوہ و شکایت کرنے کے اپنے حال پر غور کریں، تفکر کریں کہ میں کون کون سے گناہ کرتا ہوں، کہیں میں بھی تو ان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوں کہ جن کی وجہ سے ہمیں دنیا ہی میں نمونہ عبرت بنا دیا جائے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ذرا ایک اور حدیث پاک سنیں، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4019۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رحمت دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم شہنشاہ عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، ایک گروہ مہاجرین جب تم 5 باتوں میں مبتلا کر دیے جاؤ اور میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے اس میں مبتلا ہونے سے پناہ مانگتا ہوں، دعا کر رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں
ان 5 باتوں میں مبتلا نہ کرے۔ وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، جب کسی قوم میں فحاشی ظاہر ہوتی ہے اور انہوں نے اعلانیہ اس کا ارتکاب کیا ہو تو ان میں طاعون اور ایسی بیماری پھیل جاتی ہے کہ ان کے پہلے لوگوں میں نہ تھی۔ نمبر 2، انہوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی تو آسمان سے بارش ان کے لیے روک دی گئی، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش ہرگز نہ ہوتی۔ نمبر 3، انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد توڑا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمن کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان سے وہ سب لے لیا جو ان کے پاس تھا۔ نمبر 4، ان کے حکمرانوں نے اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے قانون میں سے کچھ لیا کچھ چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اختلاف ڈال دیا۔ اور نمبر 5، انہوں نے ناپ تول میں کمی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور سخت بوجھ اور بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو گئے۔ اس روایت میں جو 5 باتیں بیان کی گئی ہیں وہ پانچوں کے پانچوں باعث عبرت ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں غور کرنا چاہیے کہ فحاشی عریانی یعنی بے پردگی اور یہ جو غلط کام ہوتے ہیں ان کی طرف اگر قوم کا ابتلا ہو جائے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی بیماریاں آتی ہیں جو ان سے پہلوں کو نہ دی گئی تھی۔ آج ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں یار اس بیماری کا نام تو پہلے کبھی نہیں سنا تھا، یہ کیسی بیماری آ گئی، یہ کون سا مرض آ گیا، اور بچوں کو مرض ہو گئے۔ یہ کہنے والے ذرا ہم یہ بھی سوچیں کہ کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو نہیں؟ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے عہد توڑنے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے دشمن کا تسلط کر دیا جاتا ہے، اور جب حکمران قانون الہی کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ان کے درمیان اختلاف ڈال دیا جاتا ہے۔ پھر ناپ تول میں کمی کرنا، کم تول کر دینا اور زیادہ پیسوں کی امید رکھنا، کیونکہ اس میں دنیاوی طور پہ کچھ دنیا کی محبت تو ہے نا، مال زیادہ آتا ہوا نظر آتا ہے کہ یار چلو کچھ 2 پیسے زیادہ کما لوں گا، اس کو تھوڑا کم چلا جائے گا تو کیا ہوگا، تھوڑا ہی تو گیا ہے، مگر یہ تھوڑا ہی کہیں کل قیامت میں ہمارے لیے بھاری بوجھ کا سبب نہ بن جائے، اور قیامت میں ہلکے بوجھ والے کامیاب ہوں گے۔ جس کے گناہوں کا بوجھ بھاری ہوگا وہ بربادی کے دہانے کھڑا ہوگا۔ تو ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ ایک حکایت سنیے، ایک شخص کا بیان ہے، میں ایک مریض کے پاس گیا جس پر موت کے آثار نمایاں تھے۔ میں نے اسے کلمہ شہادت کی تلقین شروع کر دی، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا۔ جب اسے افاقہ ہوا یعنی وہ کچھ تھوڑا سا اس کے ہوش بحال ہوئے تو میں نے کہا اے بھائی کیا بات ہے کہ میں تجھے کلمہ شہادت کی تلقین کرتا ہوں لیکن تمہاری زبان سے جاری نہیں ہو رہا؟ اس نے بتایا بھائی دراصل بات یہ ہے کہ ترازو کے دستے کی سوئی میری زبان پر تھی۔ ترازو میں ایک اوپر کی سوئی ہوتی ہے، وہ میری زبان پر تھی۔ وہ کہہ رہا ہے گویا وہ میری زبان پر رکھ دی گئی تو وہ مجھے بولنے سے روک رہی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ، کیا تو کم تولنے والا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرتا تھا؟ کیا یہ گناہ کرتا تھا؟ اس شخص نے یعنی جو مریض تھا جواب دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم میں ناپ تول میں کمی نہ کرتا تھا، مگر میں نے کچھ عرصے اپنے ترازو کے باٹ کو صحیح نہیں کیا تھا، یہ اسی کی وجہ سے آج مجھ پر مصیبت آئی۔ ذرا غور کریں، کتنی معمولی سی بات ہے، کتنی معمولی سی بات ہے۔ ہمارے یہاں ترازو میں میل جم جاتا ہے، تولنے کے جو باٹ ہوتے ہیں ان پر میل جم جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ وزن ان کا بڑھ جاتا ہے، اور اسی طرح ترازو کو درست کروانے کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے وزن میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اتنے سے کیا ہوتا ہے، کوئی بات نہیں،
مگر یہ اتنا سا ہی اس کے لیے معاذ اللہ کلمہ زبان پر نہ جاری ہونے کا سبب بن گیا کہ اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. اور وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ کتنی قابل عبرت ہے کہ ترازو کے سوئی کی نوک میری زبان پر ہے. گویا کہ زبان کو روک دیا گیا ہے کہ یہ کلمہ نہ پڑھے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے کے گناہ کے سبب معاذ اللہ اگر مرتے وقت ایمان برباد ہو گیا یا زبان سے کلمہ طیبہ نہ جاری ہوا اور معاذ اللہ عز و جل قبر میں عذاب شروع ہو گیا تو کیا کسی کو ان تمام معاملات کے سہنے کی تاب ہے؟ یقیناً نہیں. تو پھر کیوں ناپ تول میں کمی سے باز نہیں آ جاتے؟ کیوں لوگوں کو پورا پورا تول کر نہیں دیتے؟ اسی طرح کپڑا ناپ کر دینے والے وہ بھی اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اس طرح گزانہ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس میں کمی کر دیتے ہیں. اناج تول کر دینے والے، پھل دینے والے، یہ بھی کچھ نہ کچھ اس میں ڈنڈیاں مار دیتے ہیں. ہر ایک اپنے آپ پر غور کرے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں یہ گناہ کرتا ہوں تو مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیے. حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بیچنے والے کے پاس گئے جو غلہ یا اناج وغیرہ بیچ رہا تھا. تو اس سے فرمایا اے شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر اور پورا پورا تول، کیونکہ کمی کرنے والوں کو محشر میں کھڑا کیا جائے گا یہاں تک کہ ان کا پسینہ ان کے کانوں تک ہوگا. ناپ تول میں کمی کرنے والے کو محشر میں کھڑا کیا جائے گا جبکہ محشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص پریشان ہوگا، حساب و کتاب کا معاملہ بڑا سخت ہوگا. اس نفسا نفسی کے عالم میں جبکہ سورج 1.25 میل پر رہ کر آنکھ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دیکھتی ہوئی زمین پر ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا. اگر کسی کو یہ اعلان کر دیا جائے محشر میں تو اس کی کتنی رسوائی ہوگی کہ اے شخص تو ناپ تول میں کمی کرنے والے تھا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا تھا، تو جب گزانہ ناپ کر دیا کرتا تھا تو اس میں بھی ڈنڈی مارا کرتا تھا، سودا بیچتے وقت ڈنڈی مارا کرتا تھا. جب یہ اعلان کیا جائے گا معاذ اللہ اس کی کتنی رسوائی ہوگی. خالی اسی پر بس نہیں، اور ناپ تول میں کمی کرنے کے سبب اپنے ہی پسینے میں کانوں تک ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. کیا یہ رسوائی کا سبب نہ ہوگا؟ آج دنیا میں ہمارے کسی ایسے عمل کے بارے میں لوگوں کو پتہ چل جائے جس سے ہم نہیں چاہتے کہ وہ پتہ چلے تو ہمیں کتنی شرم آتی ہے اس کے سامنے جانے سے کہ یار اس کو میرا وہ خفیہ عمل پتہ چل گیا ہے. تو ہم جو دنیا میں لوگوں کو بتائے بغیر یہ کام کر رہے ہیں، آج تو معزز ہیں لوگ، حاجی صاحب کہتے ہیں، بڑی ہی مارکیٹ میں ہماری ویلیو ہے، ہمارا کاروبار بہت چل رہا ہے، دکان بڑی چمک رہی ہے، بہت لوگوں میں نام ہے کہ یار اس کا کام بہت اچھا ہے، اس کے یہاں گاہکوں کا جو ہے ایک تانتا بندھا رہتا ہے. مگر اندر کا کیا ہے وہ تو اپنے کو ہی پتہ ہے کہ اگر معاذ اللہ ناپ تول میں کمی کا سلسلہ ہے تو یہ قیامت میں رسوائی کا سبب بن جائے گا. تو بندہ اس قیامت کی رسوائی سے ڈرے کہ جب معاذ اللہ عز و جل کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا اس وقت کی رسوائی سے وہ کیسے بچے گا. تو ناپ تول میں کمی سے بچیں. مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ فراہم کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو ایسے معاملات سے بچائیں جو قیامت میں ہمارے لیے شرم کا باعث بن جائے. ہم ناپ تول میں کمی کے حوالے سے سن رہے ہیں حضرت سیدنا شعیب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم تھی اس کا جو گناہ تھا ہم نے شروع میں سنا، وہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا. مگر رب کی رحمت ہے کہ ہم پر اجتماعی عذاب نہیں آتا. تو کیا ناپ تول میں کمی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا ناپ تول میں کمی کرنے والا اس بات کا منتظر ہے کہ اس کی رسوائی ہو؟ نہ، مسلمان کا دل نرم ہوتا ہے، اس کو سمجھایا جائے تو وہ سمجھ جاتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو مدنی چینل کے توسط سے آپ کو سمجھایا جا رہا ہے تو سمجھ جائیے، مان جائیے اور ناپ تول میں کمی سے باز آ جائیے. آپ یہ کہیں گے میرا ذہن کیسے بنے؟ ذہن بنانے کے لیے اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں آئیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے،
انشاءاللہ عز و جل پورا ناپنے، پورا تولنے، دھوکہ نہ دینے کا ذہن بن جائے گا، مسلمانوں کی محبت دل میں بڑھے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا جو خوف ہے وہ دل میں پیدا ہوگا، اور یہ چیزیں ہیں جو ہمیں گناہ سے بچائے گی۔ بہرحال ناپ تول میں کمی کرنا یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے توبہ کر لیجئے، اس سلسلے کے توسط سے اپنا ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ آج کے بعد ناپ تول میں کمی نہیں کروں گا، بلکہ مسلمانوں کو جب ناپ تول کر دوں گا تو انشاءاللہ پورا دوں گا، اور اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈروں گا، رزق حلال کماؤں گا کہ میرے لیے یہ جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سلسلے کی برکت سے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔